مجھے صحیح بتانا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کم سے کم ایک بار قومی ترانہ سنتے ہوئے اپنی لائف میں ونس ایٹ لیسٹ ایک بار یہ کیا ہو کہ اپنی باڈی کے اندر، اپنے خون کے اندر کوئی ایک بجلی سی دوڑتی ہوئی فیل کیا. جیسے ہم پاکستان اور پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کوئی ایک کام زندگی میں جو آپ نے کیا ہو اپنی اب تک کی 20 21 22 25 30 35 سال کی زندگی میں. تھوڑی سی بات پھر شف کی بھی کر لیں گے. ایک بہت بڑا بت بن گیا تھا حق خطیب عرف شف اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ. ایسا وہ شاید آپ میں سے کوئی ہے جس کو یاد ہو میں اور شاہد آفریدی ہم دونوں آئے تھے یہاں پہ. اچھا آپ اتنے پرانے نہیں ہیں نا. اچھا جناب، باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں لیکن میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی ہے اور آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہاں گیٹ پہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز تھوڑا سا ذرا خاموشی اختیار کر لیں. بس میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ ہم نا شکوے شکایتیں بہت کرتے ہیں، ہے نا. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں وزیر نے یہ کام نہیں کیا، فلاں ایم این اے نے یہ کام نہیں کیا. ہم کوئی بھی برائی دیکھتے ہیں تو عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن میں آپ سے 3 سوال کروں گا، ٹھیک ہے. بس گیٹ پہ ذرا ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز خاموشی اختیار کریں. تو 3 سوال، اس کے بعد پھر ہم ذرا ریپ اپ کی طرف جائیں گے. آپ میں سے مجھے بتانا ہے ہاتھ کھڑا کر کے آنیسٹی کے ساتھ کہ ذرا تھوڑا سا نا ویو بھی بلاک ہو رہا ہے ہمارا، یا اس طرف آ جائیں. آپ نے مجھے صحیح بتانا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کم سے کم ایک بار قومی ترانہ سنتے ہوئے اپنی لائف میں ونس ایٹ لیسٹ ایک بار یہ کیا ہو کہ اپنی باڈی کے اندر، اپنے خون کے اندر کوئی ایک بجلی سی دوڑتی ہوئی فیل کیا، جس کو ہم گوز بمپس کہتے ہیں. سب نے کیا ہے تو چلے اپنے لیے تالیاں بجائیں بہت ساری. زندہ باد. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیشنل اینتھم سنتے ہوئے ہماری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے نا ایسا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی کنیکشن فیل ہوتا ہے قومی ترانہ سنتے ہوئے پاکستان سے، پاکستان کے نیشنل اینتھم سے، اس مٹی سے، اس دھرتی سے. لیکن ایک سوال آپ میں سے دیانتداری سے بتانا ہے سب لوگوں نے. اپنا گول، اپنی کتابیں، اپنے نمبرز، اپنے گریڈ، اپنا لیپ ٹاپ، اپنی بائک، اپنی جاب، اپنی فیملی، اپنے فرینڈز، ان سب کو سائڈ پہ رکھنا ہے. 1 منٹ سوچنا ہے اپنی زندگی کا جو صرف اور صرف آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو. صرف یعنی اس میں آپ نے ووٹ والی بات نہیں کرنی کیونکہ ووٹ آپ کا فرض ہے. یہ نہیں کہ جی میں ٹریفک کے اشارے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور قانون پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اپنے گولز کے علاوہ، اپنی ایمبیشنز کے علاوہ، اپنی زندگی کے مقاصد کے علاوہ، وہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں نا ساری دوڑ بھاگ کی ہے، پاکستان اور پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کوئی ایک کام زندگی میں جو آپ نے کیا ہو اپنی اب تک کی 20 21 22 25 30 35 سال کی زندگی میں. مشکل ہے نا سوچنا، ذرا تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالنا پڑتا ہے. لیکن آپ میں سے میں جس کے سامنے بھی مائک کر دوں گا کہ جی پاکستان کے پرابلم بتائیں کیا ہے، آپ شروع ہو جائیں گے کہ حکمران بھی بدبخت ہیں، ہمارا ایم این اے بھی خراب ہے، صحافی بھی لفافہ ہیں، فلاں بھی غدار ہے، فلاں بھی غدار ہے. لیکن جب اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا یا میں نے اس ملک کے لوگوں کے لیے کیا کیا، تو جواب ہے کچھ بھی نہیں. تو ہمارا ایک انیشیٹو تھا جس کا آغاز ہم نے رفا سے ہی کیا تھا آج سے کچھ برس پہلے، اور یہاں سے اس والنٹیئر موومنٹ کی رجسٹریشن کا ہم نے آغاز کیا تھا. اس میں اب تک 1.6 ملین لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں ٹیم سریام کے جانبازوں کے نام پر. اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کسی سے ڈونیشن نہیں لیں گے. یہ تو آسان کام ہے نا، کسی سے پیسے لے اور لینے کے بعد خرچ کر دیں، آدھے اپنے پاس رکھیں، آدھے لگا دیں، اچھی تصویریں بنائیں کہ جی میں نے بڑی خدمت کی ہے ملک کی. تو ہم نے بغیر کسی ڈونیشن کے، بغیر کسی عطیے کے، بغیر کسی بینک اکاؤنٹ کے پاکستان کے 713 چھوٹے اور بڑے شہروں میں ایک دن میں 30 ہزار خون کی بوتلیں عطیہ کیں. ایک دن میں 14 لاکھ پودے لگائے.
تو یہ بہت سارے اتنے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. تو آج بہت گرمی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا, وہ میں کل پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ گرمی کا جو علاج ہے وہ فالسے کا شربت نہیں ہے, درخت لگانا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اگر آج میں آپ سب سے یہ وعدہ لے سکوں کہ ہم اس سیزن میں کم سے کم 10 درخت لگائیں گے اور ان درختوں کو سنبھالیں گے بھی. یہ وعدہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تالیاں بجا کے آپ بتا سکتے ہیں؟ زندہ باد. چلیں, تھینک یو سو مچ. بس یہ آخری بات کہ آپ لوگ, ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید حکمران غلط ہے اس لیے قوم غلط ہو گئی ہے, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قوم غلط ہے اس لیے حکمران آتے ہیں. یہ ڈیبیٹ چلتی ہے نا سوسائٹی کے اندر. ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے کہ قوم ٹھیک نہیں ہے یا حکمران ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے نا اس کا ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ کیا تھا, بس اس پر پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. تھوڑی سی بات پھر شف شف کی بھی کر لیں گے. چلو, تو ہم نے نا یہ جانچنے کے لیے کہ پاکستان کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں یا پاکستان کے عوام حکمران ٹھیک نہیں ہے, ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا. اس میں شاید آپ لوگوں نے کچھ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک ٹی وی کو جو ٹھیک تھا, بالکل ٹھیک چل رہا تھا, اس کا تار نکال دیا پیچھے سے اور اس کو لے گئے ہم ٹی وی میکینک کے پاس. تو ہم نے اس سے کہا کہ بھائی جان بالکل ٹھیک ٹھاک ٹی وی تھا, چل رہا تھا, ذرا دیکھیں کیا ہوا ہے. تو وہ ٹی وی میکینک جس کو پتا تھا کہ اس ٹی وی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف تار ڈسکنیکٹ ہوا ہے, کہنے لگا کہ جناب اس کی آئی سی اڑ گئی ہے, 13,000 روپے کا خرچہ آئے گا اس کے اوپر. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ایک فریج کا جو بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, اس فریج کا تار بھی ڈسکنیکٹ کیا اور اس فریج کو ہم لے گئے فریج کے میکینک کے پاس. فریج کے میکینک نے بھی اس کو میٹر ویٹر لگائے, بڑا پسینہ صاف کر کے کہنے لگا جناب اس کا نا کمپریسر اڑ گیا اور 18,000 روپے کمپریسر پہ لگیں گے اور 4,000 روپے جو ہے وہ گیس کا خرچہ آئے گا. جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم نے موٹر سائیکل کا ایک نیا ٹیوب خریدا ٹائر کا, اور اس کو لے گئے ٹائر میں ڈالنے کے بعد موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے پنکچر والے کے پاس. بالکل برانڈ نیو ٹیوب تھی, سب سے مہنگی اچھی کوالٹی والی, اور جہاں سے ہم نے خرید کے موٹر سائیکل کے ٹائر میں ڈالی تھی وہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ پنکچر والا تھا, تو ہم اس کے پاس لے گئے. تو ہمارے بندے نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور ہوا نہیں بھری تھی اس کے اندر, سو دیٹ لگے کہ جیسے پنکچر ہے موٹر سائیکل کا ٹائر. تو پنکچر والے سے کہنے لگا یار میں پانی پی کے آ رہا ہوں, تب تک ذرا دیکھنا اس میں کیا پرابلم ہے. تو جب تک ہمارا بندہ پانی پی کے واپس آیا, اس پنکچر والے نے اس ٹائر میں 2 پنکچر نکال دیے تھے. کہنے لگا بھائی جان 2 پنکچر تھے, میں نے لگا دیے, 40 روپے دیتے ہیں. اس زمانے میں شاید 20 روپے کا تھا. تو اب ہم مائک لے کے گئے سب لوگوں کے پاس, ٹی وی والے کے پاس بھی گئے, فریج والے کے پاس بھی گئے, کہ ان کو شرم دلا سکیں کہ یار خدا کے بندو ٹھیک ٹھاک ٹی وی تھا, ٹھیک ٹھاک فریج تھا, تو تم نے اپنے پیسے کھڑے کر لیے. تو سب سے دلچسپ یہ ہوا کہ جب ہم گئے نا اس کے پاس, پنکچر والے کے پاس, تو میں نے اس کو کہا یار کچھ شرم کرو اللہ کے بندے, یہ رسید موجود ہے, نئی ٹیوب خریدی ہے پچھلی دکان سے اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے تمہارے پاس لے کے آئے, اور صرف اس لیے کہ بندہ سر پہ نہیں کھڑا تھا, پانی پینے چلا گیا تھا, تم نے اس کی ٹیوب میں سے 2 پنکچر نکال دیے. تو ہنسنا شروع ہو گیا, کہنے لگا سر میں 4 بھی تو نکال سکتا تھا نا. شکر کرے میں نے صرف 2 نکالے, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. تو عزیزان من, جس ملک کے اندر ٹی وی میکینک بھی کرپٹ ہو, جس ملک کے اندر فریج کا میکینک بھی کرپٹ ہو, جس ملک کے اندر پنکچر لگانے والا بھی کرپٹ ہو, یعنی جس شخص کو 10 روپے کی کرپشن کا موقع ملے وہ 10 روپے کی کرپشن کرے, تو جس کو 10 ارب کی کرپشن کا موقع ملے گا وہ 10 ارب کی کرپشن کیوں چھوڑے گا؟ تو صرف فرق کیا ہو گیا؟ موقع ملنے کا. جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے اپنے حصے کا داع لگاتا رہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسا ملک کہ جہاں اتنا سارا پرابلم ہے, اس ملک میں جہاں لوگ بریانی کی پلیٹوں پر بک جاتے ہیں, اس ملک میں جہاں لوگ قیمے والے نان پہ ووٹ دے دیتے ہیں, اس ملک میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکمران چاہیے حضرت عمر جیسے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ طے ہوا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. تو ہمیں تھینک یو سو مچ. تو ہمیں اگر حکمرانوں کو بدلنا ہے تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. جس طرح میں شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم نے آج تک پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا اور باتیں ہم سب بہت کرتے ہیں, تو کم سے کم تھوڑی سی چیز, تھوڑی سی ایفرٹ ہم پاکستان کے لیے کریں. اور میں بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک بہت بڑا بت بن گیا تھا حق خطیب عرف شف شف, اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف شف شف ہی کیوں, اور آپ بہت عرصے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے. تو ایک تو یہ کہ پچھلے 10-12 سال سے ہم ایسے بہت سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے تھے, لیکن ان فراڈیوں کا جو سب سے بڑا سمبل بن گیا تھا نا, جو علامت بن گئی ہے, وہ حق خطیب صاحب بن گئے.
اس لیے کہ وہ پچھلے 12-15 سال سے مستقل سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. ملین ویوز آتے ہیں ان کے کرتبوں کے جن کو وہ کرامت کہتے تھے. تو وہ ہم نے بے نقاب کیا کہ جی وہ جو منہ سے کیلیں نکال کے کہتے تھے کہ جی یہ جن نکال رہے ہیں اور دیو نکال رہے ہیں اور جو ہے نا وہ بھوت نکال رہے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی یہ بہت ہی سادہ سا کرتب اور ٹرک ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. آنکھ سے چین نکالنے کا انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میرا معجزہ ہے اور یہ میری کرامت ہے, نعوذ باللہ. تو ہم نے کہا یار یہ بھی کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ آپ میں سے بھی والنٹیئر کرنا چاہے تو ہم یہاں بھی کر کے دکھا سکتے ہیں, کسی کی آنکھ سے بھی چین نکل سکتی ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے چلیے. تو یہ میں تفصیل اس لیے نہیں بتاتا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر شروع کر دیں. بٹ بہت یہ جو آنکھ کی آپ کی جو یہ سائڈ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک پاکٹ سمجھے دے رکھی ہے. اس کے اندر صرف آپ کوئی ایسی میڈیسن یا ایسے ڈراپس استعمال کر رہے ہیں کہ آنکھ میں اریٹیشن نہ ہو, آپ کوئی بھی چیز یہاں رکھ سکتے ہیں. تو اس کو اگر کوئی بندہ خدا آج 21ویں صدی کے دور میں یہ کہے کہ جناب یہ میری کرامت ہے, تو اس کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. کل بھی ہم پر حملہ بھی ہوا, گاڑی کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچایا گیا, تیزاب پھینکا گیا گاڑی کے اوپر ان کے چیلوں کی طرف سے. لیکن میرے یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ لگے کہ کوئی جھوٹی طاقت یا کوئی طاغوتی طاقت ہم نے اس کے سامنے جھک جانا ہوتا ہے, ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہوتا ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں میں نے کہا نا کہ اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے پاکستان کی اور پاکستان کی بہتری کے لیے, یہ آپ لوگ اگر ٹھان لینا کہ آپ نے حق خطیب اور اس جیسے فراڈیوں کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے خاندان والوں میں, آپ کے گھر جو ہیلپ کرنے کے لیے ورکرز موجود ہوتے ہیں ان کو, اگر آپ سب یہ بات کرنا شروع کر دیں سوسائٹی کے اندر, تو یقین کریں اس کا دھندا آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا, اس لیے کہ لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے. تو یہ بھی اگر آپ ذمہ اٹھا لیں آج کہ جناب آج کے بعد جہاں موقع ملے گا ہم اس طرح کے فراڈیوں کے خلاف بات کریں گے, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے, تو ٹرسٹ می ہم سارے مل کے حق خطیب کی دکان بند کروا دیں گے انشاءاللہ. اور آپ سارے لوگ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, آپ سارے کہیں گے یار میں نے بھی شف بننا ہے. اتنی محنت کر رہے ہیں, پڑھائیاں کر رہے ہیں, گریڈز چاہیے, اتنی گرمی کے اندر کلاسز لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنا ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ حق خطیب جو چٹا جاہل ہے, میٹرک بھی پاس نہیں کیا ہوا اس نے, اس کا میں ابھی آپ کو ڈی ایچ اے کا ریکارڈ نہیں بتا رہا ہوں, میں اس کی بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز نہیں بتا رہا ہوں, میں اس کی اسلام آباد کی پراپرٹیز کیپٹل کی نہیں بتا رہا ہوں, اس کو جو لوگ 18-18 20-20 تولے کے سونے کے تاج پہناتے ہیں وہ بھی نہیں بتا رہا ہوں, جو کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں ہیں وہ بھی نہیں بتا رہا ہوں. صرف پنجاب کے صوبے کا جو لینڈ ریونیو ریکارڈ اتھارٹی کا جو ریکارڈ ہے, اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں جن کو میں نے آن ایئر بھی کیا اور جو میں کسی بھی لیگل پلیٹ فارم پہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, ان ڈاکومنٹس کے مطابق شف کی صرف پنجاب میں 1100 کروڑ کی پراپرٹیز ہیں, 11 ارب روپے. اور میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان یہ بات کر رہا ہوں مکمل ذمہ داری کے ساتھ. تو آپ میں سے کس کس کا دل چاہے کہ شف بننا ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس لیے کہ کسی بھی یعنی وہ روزانہ کی 15 گولیاں کھاتا ہے, جو لوگوں کو کہتا ہے نا کہ میں اپنی شف سے آپ کو آرام دلاتا ہوں, وہ ڈیلی کی 15 گولیاں کھاتا ہے. میں نے چیلنج کیا تھا یہ کوئی آیت سنا دے میں اس کو پیر مان لوں گا, ایک آیت. میں نے چیلنج کیا تھا یہ نماز سنا دے میں جرنلزم چھوڑ دوں گا, نہیں سنا سکا. میں نے چیلنج کیا تھا یہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لے, اگر اس میں سے یہ روزانہ کی 15 میڈیسنز نہ نکلے, جو روزانہ 3 وقت میں 15 گولیاں یہ کھاتا ہے, میں دنیا چھوڑ دوں گا. لیکن کسی چیلنج کی طرف یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایک ایسا جاہل مطلق شخص کہ جسے ہم نے ولی مان لیا, قلندر دوراں مان لیا, بہت سارے لوگوں نے, لیکن اب الحمدللہ آہستہ آہستہ لوگ اس سے متنفر ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال اس کی ایک قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے, اور وہ قیمت یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہتھ کنڈے وہ استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیے. مگر مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ جیسے سمجھدار باشعور نوجوان موجود ہیں, اور آپ نے سوشل میڈیا پر وہ اتنا ہنگامہ برپا کیا پچھلے 3-4 مہینے میں کہ اب جہاں اس کے اڈے کے باہر 4 کلومیٹر کی پارکنگ کی لائنیں ہوتی تھیں نا, اب 4 گاڑیاں نظر نہیں آتی الحمدللہ. آئی بلیو یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. اور آئی وش کہ میں ہم ذرا تھوڑا سا انٹریکٹیو کر سکتے, آپ سے بات کر سکتے, لیکن مجھے اندازہ ہے بہت گرمی میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ. تھینک یو سو ویری مچ. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں آنیسٹلی, مجھے رفا یونیورسٹی میں یہ 3را موقع ہے آنے کا, اور
اللہ جانے آپ لوگوں کی تعلیم اور تربیت میں ایسا کیا ہے کہ مجھے ہمیشہ اتنا اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. آپ اتنے غور سے، اتنی توجہ سے، اتنی محبت اور اخلاص سے سنتے ہیں کہ سچی بات ہے وہ میموریبل ہو جاتا ہے. مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ میں رفاع یونیورسٹی گیا تھا اور ہم نے ان موضوعات پر بات کی تھی. آپ سب سے یہ ریکویسٹ کہ پلیز اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے اپنے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کریں. ایک آخری بات کہ نارملی ہم یہ کرتے ہیں جی تھوڑا سا اور بول لیتا ہوں. نارملی ہم یہ کرتے ہیں کہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ یار میرے پاس پرچی نہیں تھی اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکا. لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ میری سفارش نہیں تھی نا میں اس لیے اینکر نہیں بن سکا. وہ جی میرا کوئی میڈیا میں جاننے والا نہیں تھا نا میں اس لیے میڈیا میں نہیں آ سکا. تو میں آپ کو بہت دیانتداری سے یہ بات بتاتا ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو میل اسٹوڈنٹس آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو ہمارے فارمل جوتے ہوتے ہیں، بوٹ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایک ایکسٹرا ایڑی لگی ہوتی ہے دونوں سائڈ پہ، ہے نا. تو میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا. اس وقت مجھے پی ٹی وی نے ایک جاب آفر کر دی. لوکل بلیٹن ہوتا تھا 5 منٹ کا نیوز کا. 3rd ایئر میں تھا میں، تو میں خبریں پڑھنے جاتا تھا. تو گورنمنٹ کالج سے کئی کلومیٹر سفر کر کے پیدل میں جایا کرتا تھا، گرمی میں، سردی میں، دھول میں. اور وہ پیدل سفر کرنے کی وجہ سے نا وہ بوٹ کی جو پیچھے کی ایڑی ہوتی ہے نا وہ ایک ایڑی نکل گئی. تو اب وہ عجیب سا ہو گیا، ایک بوٹ کی ایڑی تھی اور ایک کی نہیں تھی. تو میں یوں چل رہا تھا بڑا عجیب و غریب سا. تو مجھے یہ پتا تھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ جوتا نہیں خرید کے دے سکیں گی مجھے فوری طور پر نیا. تو میں نے سوچا اب اس کا کیا حل ہے، بہت ہی عجیب و غریب چل رہا ہوں. تو میں نے جو دوسرا جوتا تھا رک کے کہیں کوئی لکڑی وکڑی پکڑ کے اس کی ایڑی بھی نکال دی. تو کتنا عرصہ تھا جو میں ایک فلیٹ بوٹ کے ساتھ چلتا رہا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک گاؤں سے آیا ہوا ایک بہت ہی لوور مڈل کلاس کا لڑکا تھا. میرے والد پیش امام تھے اس گاؤں کے اندر. تو میں اگر یہ کہوں کہ جناب میرے پاس پرچی نہیں تھی یا میرے پاس سفارش نہیں تھی، میرا تو کوئی جج جاننے والا نہیں تھا، میرا تو کوئی جرنیل واقف نہیں تھا، میرا تو کوئی بیوروکریٹ واقف نہیں تھا، میڈیا کے اندر تو کسی کے جاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن ہم نے کئی راتیں ٹیلی ویژن ہاؤسز کے باہر، میڈیا ہاؤسز کے باہر پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر کا انتظار کرتے ہوئے گزاری. یعنی اکثر ہوتا تھا سر میں آ جاؤں آڈیشن کے لیے، ہاں بیٹا کل آ جانا. اب آپ شام 6 بجے چلے گئے، سردیوں کی سخت یخ بستہ رات ہے، ساری رات آپ گارڈ کو بولتے رہے. اس نے کہا جی صاحب تو اندر ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب صبح آپ نے پی سی او سے جا کے اس کو فون کیا اس کے موبائل پہ کہ سر وہ میں آپ نے کہا تھا، او بیٹا مجھے سوری میں بھول گیا تھا کل آ جانا. اس طرح کی بہت ساری راتیں مجھے یاد ہیں کہ جب ہم انتظار کرتے رہے. تو بس یہ چھوٹی سی بات جس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید زندگی میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے کہ اللہ کی ذات کبھی آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی. یہ دنیا کر سکتی ہے، اس دنیا کے لوگ کر سکتے ہیں، میڈیا والے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ محنت کریں گے اور محنت کریں گے نیک نیتی کے ساتھ تو پروردگار کی ذات عادل و منصف ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چیز آپ ڈیزرو کرتے ہو وہ چیز آپ کو نہ ملے اور اللہ کی ذات وہ کسی اور کو دے دے. تو بس یہ آپ نے یقینی بنانا ہے کہ جتنی محنت آپ کریں اتنی محنت کوئی اور نہ کرے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سے زیادہ عزت، آپ سے زیادہ دولت، آپ سے زیادہ شہرت کسی اور کو نہیں ملے گی. تو یہ آپ سب کو اپنے چھوٹے بہن بھائی سمجھ کر میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے زندگی سے یہ سیکھا کہ لوگ شکوے شکایتیں کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا، مستقل ایفرٹ کرتے رہنا ہے، مستقل کوشش کرتے رہنا ہے. اور اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے اور یہ یقین ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، تو وہ آپ کے حصے کی کامیابی کسی اور کو نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت کامیاب کرے. میں نے کہا پتہ نہیں شف شف کی حق میں نہ لگتا. تو تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ سچ اے ونڈرفل آڈینس. میں پھر دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں اپنے لیے اب آپ نے اب تک تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا اب تک جتنی تالیاں آپ نے نہیں بجائیں آپ نے وہ تالیاں بھرپور طریقے سے بجانی ہے. اپنے لیے آپ بہت شاندار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ.